دعا افتتاح کا اردو ترجمہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے راہ راست دکھانے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے، اور شکنجہ اور عذاب کے موقع پر سب سے سخت عذاب دینے والا ہے، اور بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا و سوال کروں، پس اے سننے والے اپنی یہ تعریف سن۔ اے مہربان، میری دعا قبول فرما، اے بخشنے والے میری خطا معاف فرما۔ بس اے میرے معبود، کتنی ہی مصیبتوں کو تو نے دور کیا، اور کتنے ہی اندیشوں کو ہٹایا، اور خطاؤں سے درگزر کی، رحمت کو عام کیا، اور بلاؤں کے گھیرے کو توڑا اور رہائی دی۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا اور نہ کسی کو اپنا بیٹا، نہیں سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو۔ اس کی بڑائی بیان کرو، بہت بڑائی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی تمام خوبیوں اور اس کی ساری نعمتوں کے ساتھ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حکومت میں اس کا کوئی مخالف نہیں، نہ اس کے حکم میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی آفرینش میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کی بڑائی میں کوئی اس جیسا نہیں۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ کس کا حکم اور حمد خلق میں آشکار ہے، اس کی شان اس کی بخشش کے ساتھ ظاہر ہے، بن مانگنے دینے میں اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ وہی ہے جس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اور کثرت کے ساتھ عطا کرنے سے اس کی بخشش اور سخاوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زبردست عطا کرنے والا ہے۔ اے معبود، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بہت میں سے تھوڑے کا، جبکہ مجھے اس کی بہت زیادہ حاجت ہے، اور تو ہمیشہ اس سے بے نیاز ہے۔ وہ نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے، اور تیرے لیے اس کا دینا آسان ہے۔ اے معبود، بے شک تیرا میرے گناہ کو معاف کرنا، میری خطا سے تیری درگزر، میرے ستم سے تیری چشم پوشی، میرے برے عمل کی پردہ پوشی، میرے بہت سے جرائم پر تیری بردباری ہے، جبکہ ان میں سے بعض بھول کر اور بعض میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں، تب بھی اس سے مجھے طمع ہوئی کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا میں حقدار نہیں۔ چنانچہ تو نے اپنے رحمت سے مجھے روزی دی، اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے، قبولیت کی پہچان کرائی۔ پس اب میں باامن ہو کر تجھے پکارتا ہوں، سوال کرتا ہوں، الفت سے، نہ ڈرتے اور گھبراتے ہوئے، اور مجھے ناز ہے کہ اس بارے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ پس اگر تو نے قبولیت میں دیر کی تو میں بوجہ نادانی تجھ سے شکوہ کروں گا، اگرچہ وہ تاخیر کاموں کے نتائج سے متعلق تیرے علم میں میرے لیے بہتری کی حامل ہو۔ پس میں نے تیرے سوا کوئی مولا نہیں دیکھا جو میرے جیسے پست بندے پر مہربان و صابر ہو۔ اے پروردگار، تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے خفگی کرتا ہوں، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے میں بے رخی برتتا ہوں، جیسے کہ میرا تجھ پر کوئی احسان رہا ہو، تو بھی میرا یہ طرز عمل تجھے مجھ پر رحمت فرمانے اور مجھ پر اپنی عطا و بخشش کے ساتھ فضل و احسان کرنے سے باز نہیں رکھتا۔ پس اپنے اس ناداں بندے پر رحم کر، اور اس پر اپنے فضل و احسان سے سخاوت فرما، بے شک تو بہت دینے والا سخی ہے۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سلطنت کا مالک، کشتی کو رواں کرنے والا، ہواؤں کو قابو رکھنے والا، صبح کو روشن کرنے والا، اور قیامت میں جزا دینے والا، جہانوں کا پروردگار ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ جانتے ہوئے بھی بردباری سے کام لیتا ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو قوت کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور حمد ہے اس اللہ کی جو حالت غضب میں بھی بڑا بردبار ہے، اور وہ جو چاہے اسے کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، روزی کشادہ کرنے والا، صبح کو روشنی بخشنے والا، صاحب و جلالت و کرم اور فضل و نعمت کا مالک ہے، جو ایسا دور ہے کہ دور ہے کہ نظر نہیں آتا، اور اتنا قریب ہے کہ سرگوشی کو بھی جانتا ہے۔
اور مبارک اور برتر ہے۔ حمد اس اللہ کی جس کا ہمسر نہیں، جو اس سے جھگڑا کرے نہ کوئی اس جیسا ہے کہ اس کا ہم شکل ہو، نہ کوئی اس کا مددگار و ہمکار ہے۔ وہ اپنی عزت میں سب عزت والوں پر غالب اور سبھی عظمت والے اس کی عظمت کے آگے جھکتے ہیں۔ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ حمد اللہ کہ جسے پکارتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے اور میری برائی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں تو بھی مجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جن کا بدلہ میں اسے نہیں دیتا۔ بس اس نے مجھ پر کتنی ہی خوشگوار عنایتیں اور بخششیں کی ہیں، کتنی ہی خطرناک آفتوں سے مجھے بچا لیا ہے، کئی حیرت انگیز خوشیاں مجھے دکھائی ہیں۔ بس ان پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور لگاتار اس کا نام لیتا ہوں۔ حمد ہے اللہ کی جس کا پردہ ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا در رحمت بند نہیں ہوتا، اس کا سائل خالی نہیں جاتا اور اس کا امیدوار مایوس نہیں ہوتا۔ حمد ہے اللہ کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، لوگوں کے دبائے ہوئوں کو ابھارتا ہے اور بڑا بننے والوں کو نیچا دکھاتا ہے، بادشاہوں کو تباہ کرتا اور ان کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے۔ حمد ہے اللہ کی کہ وہ دھونسیوں کا زور توڑنے والا، ظالموں کو برباد کرنے والا، فریادیوں کو پہنچنے والا اور بے انصافوں کو سزا دینے والا ہے۔ وہ داد خواہوں کا داد رس، حاجات طلب کرنے والوں کا ٹھکانہ اور مومنوں کی ٹیک ہے۔ حمد اس اللہ کی جس کے خوف سے آسمان اور آسمان والے لرزتے ہیں، زمین اور اس کے آباد کار دہل جاتے ہیں، سمندر لرزتے ہیں اور وہ جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں۔ حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں یہ راہ ہدایت دکھائی، ہم پر اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ فرماتا۔ حمد اس اللہ کی ہے جو خلق کرتا ہے وہ مخلوق نہیں، وہ رزق دیتا ہے وہ مرزوق نہیں، وہ کھانا کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں، وہ زندوں کو مارتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں، بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ معبود اپنے حضرت محمد پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیری مخلوق میں سے تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے راز کے پاسدار ہیں اور تیرے پیغاموں کے پہنچانے والے ہیں۔ ان پر رحمت کر، بہترین، نیکو ترین، زیبا ترین، کامل ترین، رویدہ ترین، پاکیزہ ترین، شفاف ترین، روشن ترین، اور تو نے جو بہت رحمت کی، برکت دی، نوازش کی، مہربانی کی اور درود بھیجا اپنے بندوں میں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے برگزیدوں میں سے کسی ایک پر، اور جو تیرے ہاں بزرگی والے ہیں تیری مخلوق میں سے، اے معبود امیر المؤمنین علیہ السلام پر رحمت فرما جو جہانوں کے پروردگار کے رسول کے وصی ہیں، تیرے بندے، تیرے ولی، تیرے رسول کے بھائی، تیرے مخلوق پر تیری حجت، تیری بہت بڑی نشانی اور بہت نبع عظیم ہے، اور صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا پر رحمت فرما جو تمام جہانوں کی عورتوں کے سردار ہیں، اور نبی رحمت کے دو نواسوں، ہدایت والے دو ائمہ حسن و حسین علیہم السلام پر رحمت نازل فرما جو جنت کے جوانوں کے سید و سردار ہیں، اور مسلمانوں کے ائمہ پر رحمت فرما کہ وہ علی زین العابدین، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسیٰ کاظم، علی الرضا، محمد تقی الجواد، علی النقی، الہادی، حسن العسکری، اور بہترین سپوت ہادی المہدی ہیں جو تیرے بندوں پر تیری حجتیں اور تیرے شہروں میں تیرے امین ہیں، ان پر رحمت فرما بہت بہت ہمیشہ ہمیشہ۔ اے معبود اپنے ولی امر پر رحمت فرما کہ جو قائم امید گاہ عادل المنتظر ہیں، اس کے گرد اپنے مقرب فرشتوں کا گھیرا لگا دے اور روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے معبود اسے اپنی کتاب کی طرف دعوت دینے والا اور اپنے دین کے لیے قائم قرار دے، اسے زمین میں اپنا خلیفہ بنا جیسے ان کو خلیفہ بنایا جو اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، اپنے پسندیدہ دین کو اس کے لیے پائیدار بنا دے، اس کے خوف کے بعد اسے امن دے کہ وہ تیرا عبادت گزار ہے، کسی کو تیرا شریک نہیں بناتا ہے۔ معبود اسے معزز فرما اور اس کے ذریعے مجھے عزت دے، میں اس کی مدد کروں، اور اس کے ذریعے میری مدد فرما، اسے باعزت مدد دے اور اسے آسانی کے ساتھ فتح دے، اور اسے اپنی طرف سے قوت والا مددگار عطا فرما۔ اے معبود اس کے ذریعے یعنی امام مہدی کے ذریعے اپنے دین اور اپنے نبی کی سنت کو ظاہر فرما، یہاں تک کہ حق میں سے کوئی چیز مخلوق کے خوف سے مخفی و پوشیدہ نہ رہ جائے۔ اے معبود
ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیری طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام و اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق و اہل نفاق کو ذلیل کرے اس حکومت میں، اور اس حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلانے والے اور اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے قرار دے، اور اس کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت کی عزت دے۔ اے معبود، جس حق کے تو نے ہمیں معرفت کرائے اس کے تحمل کی توفیق دے، اور جس سے ہم قاصر رہیں اس تک پہنچا دے۔ اے معبود، اس کے ذریعے ہم بکھروں کو جمع کر دے، اس کے ذریعے ہمارے جھگڑے ختم کر اور ہماری پریشانی دور فرما، اس کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت اور ذلت کو عزت میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمیں نادار سے تونگر بنا اور ہمارے قرض ادا کر دے، اس کے ذریعے ہمارا فقر دور فرما دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے اور تنگی کو آسانی میں بدل دے، اس کے ذریعے ہمارے چہرے روشن کر اور ہمارے قیدیوں کو رہائی دے، اس کے ذریعے ہماری حاجات برنا اور ہمارے وعدے نبھا دے، اس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول فرما اور ہمارے سوال پورے کر دے، اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں ہماری امیدیں پوری فرما اور ہمیں ہماری درخواست سے زیادہ عطا کر۔ اے سوال کیے جانے والوں میں بہترین اور اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اس کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے اور ہمارے دلوں سے بغض و کینہ مٹا دے، جس حق میں ہمارے اختلاف ہے اپنے حکم سے اس کے ذریعے ہمیں ہدایت فرما، بے شک تو جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ذریعے اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے سچے خدا، ایسا ہی ہو اے معبود، ہم شکایت کرتے ہیں تجھ سے اپنے نبی کے اٹھ جانے کی کہ ان پر اور ان کے آل پر تیری رحمت اور اپنے ولی کی پوشیدگی کی اور شاکی ہے دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت تعداد اور فتنوں کی سختی اور حوادث زمانہ کی الغار کی شکایت کرتے ہیں، بس اے محمد اور ان کے آل پر رحمت فرما اور ہماری مدد فرما، ان پر فتح کے ساتھ اور اس میں جلدی کر کے تکلیف دور کر دے، نصرت سے عزت عطا کر، حق کے غلبے کا اظہار فرما، ایسی رحمت فرما جو ہم پر سایہ کرے اور امن عطا کر جو ہمیں محفوظ بنا دے، رحمت فرما اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔